السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اور ٹو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 106 کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی تھی، گرم شال خود پر لپیٹے ہوئی تھی، کمر تک آتے بال الجھے سے تھے، بکھرے سے۔ گال پر ابھی بھی زرق خانزادہ کی انگلیوں کے نشان تھے، گال نلاحت زدہ تھے۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ رات کی تاریکی میں پہاڑوں پر گھروں کی جلتی روشنیاں ٹمٹماتے جگنوں کی مانند معلوم ہو رہی تھیں۔ سیاہ حویلی کے عقب میں بہتا دریا اور دور دور تک ایکڑ پر پھیلی کبیر خان کی زمینیں تھیں۔ ہر طرف گھنے درخت ہی درخت تھے۔ جاتے جاڑی کی شدت ایک بار پھر سے بڑھ گئی تھی۔ برف باری نے سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ زنیشا کے خشک پیڑی زدہ ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ یک بستہ ہوائیں اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ مجھے تباہ و برباد کر دیا، تم عورت کے نام پر دھبا ہو، تم بیوی کے نام پر سلالت ہو۔ تم سے کہا تھا میری شرافت کو مت آزمانا۔ مجھ سے زیادہ درندہ خود کے لیے کسی کو نہیں پاؤ گی۔ زرق خانزادہ کے الفاظ سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتر رہے تھے۔ نشیلی سرخ متورم آنکھیں شدت گریا سے بہنے لگی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ اسے اب حقیقت پتہ چلے گی۔ وہ اس سے نفرت کرے گا، وہ جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی، مگر اتنا درد اسے اتنا ہوگا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اتنا درد کہ اس کا وجود شل ہونے لگتا۔ درد کی لہریں دل سے ہوتی ریڑھ کی ہڈی تک جا پہنچی تھی۔ زرق خانزادہ کی نفرت سہن کرنا ایک عذاب تھا، اور وہ عذابوں سے گزر رہی تھی۔ تبریز خان سے بدلہ بھی نہ لے سکی تھی، اور زرق خانزادہ کو کھو دیا تھا۔ زرق خانزادہ کو کھو کر وہ جی نہ پا رہی تھی۔ پچھلے 5 دنوں سے وہ اس سے لا تعلق تھا۔ کیا اب وہ ہمیشہ لا تعلق رہنے والا تھا؟ اس سوال نے اس کا رواں لرزا کر رکھ دیا تھا۔ درد خالی پن روم روم میں اترنے لگا۔ تیرے لیے دھڑکنیں بیتاب ہیں، اس قدر ایک پل بھی جی نہ سکوں میں تیرے بن ہم سفر۔ زنیشا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا تھا، اور کپکپاتے ہاتھوں سے زرق خانزادہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہلو؟ نیند میں ڈوبی بھاری آواز زنیشا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ 5 دنوں سے ایک لمحہ سو نہ پائی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر بھی وہ بمشکل ہی سو پاتی تھی۔ وہ تھا کے سویا ہوا تھا۔ زنیشا کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ Who's there؟ وہ بھاری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ زنیشا کے لب کپکپانے لگے، لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ کیلیفورنیا میں وہ فون پر اس کی سانسیں پہچان لیتا تھا۔ آج اس کی اکھڑی سانسیں بھی نہ پہچان پا رہا تھا۔ اس کے سوا کس کی سانسیں اکھڑتی تھیں؟ فون رکھوں میں کیا؟ زرق خانزادہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ سسک پڑی تھی۔ دوسری طرف زرق خانزادہ کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ لائن پر وہ دشمن جاں تھی جس نے محبت کے نام پر اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ وہ سیدھے ہوتے اپنے سر کے نیچے بازو باندھ کیا تھا۔ رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ کون ہے آپ؟ اس وقت ایک غیر انجان انسان کو فون کرنے کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ زرق خانزادہ نے درش لہجے میں پوچھا تھا۔ زنیشا اس کی بات پر زرد ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے غیر کہاں تھا؟ وہ تو اس کا اپنا تھا۔ تو تم میرے شوہر ہو، غیر تو نہیں۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی، بمشکل اپنی بھیگی آواز پر قابو پایا تھا۔ اچھا؟ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر بیٹھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ میں تو شوہر نہیں ہوں تمہارا۔ وہ ٹھنڈک بھرے لہجے میں زنیشا کو ساکت کر گیا تھا۔ پھر کون ہو؟ وہ پرسوس ہچکی لے گئی تھی۔ زرق خانزادہ کے لہجے کی ٹھنڈک اس کے تن من میں اترنے لگی تھی۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے زنیشا کہ تمہاری آواز سنتے بھی میں تم سے کراہیت آ رہی ہے۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ وہ غراتے ہوئے فون بند کر گیا تھا۔ زنیشا موبائل ہاتھ میں پکڑے شل مجسم تھی۔ وہ اس سے اتنی نفرت کرنے لگے گا وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ اتنی نفرت نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ اسے خود سے نفرت کرنے دے سکتی تھی۔ کچھ بیلز کے بعد اس کا فون اٹھا لیا گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کبھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اگر مجھ سے نفرت کرتے میرا فون کبھی نہ اٹھاتے۔ وہ لرزتے لبوں سے بولتے سسکی لے گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر وہ پڑھ رہی تھی۔ بلاک کر دوں گا، فکر نہ کرو۔ دل سے بلاکڈ ہو چکی ہو، نمبر بھی بلاک کر دوں گا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولتے زنیشا کی جان نکال رہا تھا۔ زنیشا نے فون پر گرفت مضبوط کرتے گہرے سانس لیے، کپکپاتی انگلیوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مضبوطی سے کہا۔ اب کیا کرو گے مجھ سے مل کر؟ طلاق لینی ہے مجھ سے تو فون پر لے لو، اس کے لیے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟
जनीशा इसकी बात पर बुरी तरह लड़खड़ाई थी। दिमाग साए साए करने लगा। अपने गिरेबान से इन्हेलर निकाले वो अपनी सांसों को इन्हेल करने लगी। दूसरी तरफ वो स्पीकर से इस पर से उखड़ती सांसों को सुन सकता था। वो सांस इन्हेल कर रही है, वो समझ चुका था। वो क्राउन से टेक लगाए बेहिसी से वो इसकी उखड़ी सांसों को एंजॉय करता रहा। नीली आंखों में सिर्फ बेरहमी ही बेरहमी थी। मुझे तलाक देकर तो मुझ पर अपनी दस्तरस खत्म कर दोगे ज़रीक खान। किसी की भी हो जाऊंगी मैं, और ये सब मैं तुम्हारी नजरों के सामने करूंगी। वो गहरे सांस लेते गुर्राई थी। दूसरी तरफ ज़रीक खानज़ादा अपनी मुठियां तंदही से दबोच गया था। इतनी नफरत के बावजूद वो इस औरत को किसी और का होते नहीं देख सकता था। इस औरत से अब तक ताल्लुक बच जाने की वजह से यही थी, यही बस इसकी कमजोरी थी। जनीशा की धमकी ने ज़रीक खानज़ादा की अना को बुरी तरह रौंदा था। मर्दाना अना चीख चीख कर कह रही थी, तलाक देकर इस औरत को इसकी औकात याद दिलाकर रख दे। मगर वो मजबूर था, वो किसी और के पास जा सकती थी। जनीशा शाह थी, इसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो इस औरत की बेरहम फितरत से वाकिफ था। वो जो अपना बच्चा मार सकती थी वो कुछ भी कर सकती थी। वो नफरत आमेज जी से सोचते सीधा हुआ था। क्या चाहती हो? बताओ मुझे। जो तुमने करना था वो कर लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। क्या चाहती हो? वो हलक के बल दहाड़ा था। जनीशा इसकी दहाड़ पर लरजा उठी थी। कान के पर्दे फटते महसूस हुए। दिन बुखार नकाहत सर्दी की वजह से लरस रहा था। ज़रीक खानज़ादा तो इसकी जान निकाल रहा था। मुझे अभी इसी वक्त मिलो। वो अपने आंसू बेरहमी से साफ करते बोली थी, कहाँ मिलना है? लोकेशन सेंड कर दो, आ चाहता हूँ। ज़रीक खानज़ादा इश्तियाल भरे लहजे में कहते फ़ोन बंद कर चुका था। जनीशा शाह अब कपकपाते हाथों से इसे लोकेशन सेंड कर रही थी। जनीशा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे लाउंज में आई थी। ज़रीक दरखसी खानज़ादा सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। जनीशा को देखते सिगरेट फेंकते बूट के नीचे मसला था। वह बेकरारी से जनीशा की तरफ बढ़ा। खैरियत है परी? इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? और जनीशा के कपकपाते जिस्म पर अपनी सुरमई रंग की शाल उड़ा गया था। जनीशा की आंखों से आंसू टूटकर जुदा हुए थे। कोई इसका भी था, इसका भाई था, इसकी फिक्र जताता था। अगर वह इन 5 दिनों में सोई नहीं थी तो दरखसी खानज़ादा को भी सोते नहीं देखा था। अभी भी आंखों में सुर्खी लिए इसके लिए बेहद फिक्रमंद था। अपनी गाड़ी की चाबी दी। जनीशा ने अपना हाथ आगे फैलाया। वो कुछ पल इसे देखता रहा, फिर मेज की तरफ बढ़ते झुकते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और जनीशा की हथेली पर रख दी। तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हें ना दे सकूं, ये नहीं हो सकता। मगर इस वक्त तुम बाहर नहीं जा सकती, दरखज़ी ने सख्त सर्द लहजे में कहा। लहजे में कोई लचक नहीं थी। मुझे ज़रीक से मिलने जाना है, मैं जाऊंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगे, जनीशा ने दरखज़ी की आंखों में देखते कहा। ज़रीक के नाम पर दरखज़ी खानज़ादा का सुर्ख सफ़ेद चेहरा सुर्ख हुआ था। तुम इस कमज़र से नहीं मिल सकती जिसने मेरी बहन को यूं रात की तारीकी में हवेली से निकाल दिया। मेरी बहन पर हाथ उठाया। मेरे सामने वो आ जाए, बाखुदा कसम इसकी जान ले लूं। दरकज़ी ने लब भींचते कहा, आपने इसे हाथ भी लगाया तो मुझ पर आपका हर हक ख़त्म हो जाएगा। जनीशा की बात पर दरकज़ी खानज़ादा साकित हुआ था। अपनों के दिए ज़ख्म सहना मुश्किल होता है। इसे दिल में दर्द सा हुआ था। वो होंठ काटते दरकज़ी खानज़ादा को देखती रही। वो हर्ट हुआ था। जनीशा को बुरी तरह तकलीफ पहुंची थी, मगर ज़रीक खानज़ादा पर एक आंच बर्दाश्त नहीं थी। तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगी, दरकज़ी खानज़ादा ने दरश्ती से हुक्म दिया था। मैं चाहूंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। वो मुकाबल की सुर्ख अंगारा आंखों में अपनी भीगी गुलाबी आंखें गाड़ गई थी। परी, वो चीखा था। वो उसकी चीख पर लर्जा उठी थी जिसमें इतनी ताकत थी ही नहीं कि वो इस वक्त किसी का भी ऐसा लबो लहजा बर्दाश्त कर सके। कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? छोटी बहन हूँ आपकी। भीगी आवाज़ में दरकज़ी खानज़ादा को बावर करवाया। मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, हक रखता हूँ तुम पर। तुम मेरी मर्जी के बगैर तुम इस हवेली से बाहर कदम नहीं रख सकती। दो टोक लहजे में बोलते सर्द निगाहों से जनीशा को देखे गया। प्लीज़ लाला, मुझे जाने दे। वो मिन्नत पर उतर आई। लहजा शिद्दत से भीग रहा था। दरकज़ी खानज़ादा ने बेबसी से अपनी चौड़ी हथेली पर मुक्का मारा था। आधी रात को तुम्हें इससे मिलने दूं जिसने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें हवेली से निकाल दिया। मेरे नज़दीक वो मर्द ही नहीं। इस जानवर से मिलने के लिए अपनी बहन को अकेला भेज दो। ये मुझसे नहीं होगा परी। वो आगे को आया था। एक एक लफ्ज़ चबाते कहा, मुझे इससे मिलना है लाला। समझने की कोशिश करूं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। वो सपाट अंदाज में कहती दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दरकज़ी खानज़ादा ने आंखें मीचते अपना शाना एक हाथ से दबाया था। अपनी सुर्ख अंगारा आंखें खोलते वो मोबाइल से एक नंबर डायल करने लगा। सजावल, गाड़ी तैयार करवाओ। छोटी बीवी के गाड़ी के साथ साथ रहो। वो हुक्म देते फ़ोन बंद कर चुका था। वो सोफे पर बैठते सिगरेट लबों में दबा गया।
سیاہ دیواروں والا یہ گرم کمرہ اس عالیشان مرد کو دیکھے گیا۔ زنیشا شاہ گاڑی روکتے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جسم کپکپا گیا تھا۔ وہ اس وقت پہاڑوں سے گری ایک سڑک پر کھڑی تھی۔ آس پاس گھنے درخت تھے۔ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس تاریکی کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ ستمگر ابھی آیا نہیں تھا۔ پہلے والا زرق خانزادہ ہوتا تو اس سے پہلے پہنچا ہوتا۔ میں سنجان سڑک پر اکیلی ہوں، ٹیکسٹ ٹائپ کرتے اسے جتایا تھا۔ یقیناً وہ یہ سن کر بھاگا آئے گا۔ آخر وہ اس کی عزت تھی تو میں کیا کروں؟ زرق کی طرف سے خط سے جواب آیا تھا۔ زنیشا اس کی گردن میں گلتی بھر کر معطوم ہوئی تھی۔ اس کی بے تنائی اجنبیت زنیشا کے دل پر تازیانے کے طور پر لگی۔ وہ ایسا نہیں تھا، ایسے تو اس کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ کبھی جان دیتا تھا، یہ کبھی لفظ زنیشا کو انگاروں پر لوٹا گیا تھا۔ جلدی آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ گہری سانس لیتے ٹائپ کیا، بھاڑ میں جاؤ تم زنیشا، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں، میری طرف سے ساری رات انتظار کرتی رہو۔ زنیشا ستمگر کے میسیجز پڑھتے لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ نازک ناتواں بدن بری طرح لڑکھڑانے لگا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے زرق خانزادہ کی کنپٹی کی پھڑکتی رگیں غیظ و غضب سے پھڑک رہی تھی۔ خون میں لاوے ابل رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ سڑک پر اکیلی کھڑی تھی۔ وہ بمشکل اپنے غصے کو دبائے ہوئے تھا۔ بغیرت ہے یہ درخزی خان اپنی بہن کو رات کے اندھیرے میں اکیلے بھیج دیا۔ دونوں بہن بھائی ہی ذلیل ہیں۔ وہ لب بھینچتے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں اکیلی سڑک پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رگوں میں خون جوش حیرت سے بھڑک رہا تھا۔ اس کے انداز اندر زنیشا کے لیے غم و غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مرینا خان کی حالت بھولتی تھی۔ کوئی بھی عورت اتنی شاطر کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بیوی اس کی عزت کے ساتھ کھیل گئی۔ اس کے باپ کو مارا تھا، وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ جی کرتا تھا زنیشا کے بقیے ادھیڑتے۔ اسے بتائے اس نے زرق تبریز خان کی غیرت پر حملہ کیا ہے۔ وہ جب تک اس کے پاس تھی وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر بھی سکتا تھا، مگر زنیشا شاہ کے لیے اس کی محبت اسے ایسا کرنے سے روک گئی تھی۔ مگر مردانہ انا غیرت اسے ہر وقت للکارتی تھی۔ وہ تندو تیز گاڑی چلاتے زنیشا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تھا۔ گاڑی زنیشا کی گاڑی کے سامنے آن رکی تھی۔ زنیشا اس کی گاڑی کے ٹائروں کی گونج سے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ 2 منٹ ہی ہوئے تھے اسے کھڑا ہوئے، وہ آ بھی چکا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے محبت کرتا ہے، دل خوش فہم ہونے لگا۔ زرق خانزادہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ونڈ اسکرین سے اسے غیظ و غضب سے دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں سرخی کی گہری کاٹ تھی۔ زنیشا گھبراتے ہوئے رخ پھیر گئی تھی۔ اس کی نگاہیں ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ اس کے بھاری قدموں سے زنیشا کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض پر براؤن رنگ کی شال اوڑھے ہوئے۔ زنیشا اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ جانتی تھی دیکھ لے گی تو دل سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کم وقت پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کوئی بھی عورت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ جس عورت پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی ہو جائے اتنا ہی سحر انگیز تھا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نگاہیں چکائے کھڑی رہی۔ وہ اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ جلدی کہو، میرے پاس وقت نہیں۔ وہ اپنی رسٹ واچ پر نگاہیں جمائے بولا۔ زنیشا نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ کافی نک سک سے تیار تھا۔ خوشبوؤں میں بسا تنے ہوئے نقوش اسے مزید جاذب نظر بنا رہے تھے۔ زنیشا اس کے چہرے پر خود سے جڑا درد و کرب ڈھونڈتی رہی۔ اسے کوئی ملال افسردگی کرب نظر نہ آیا تھا۔ وہ سفید چہرہ لیے کھڑا تھا۔ نقوش سختی سے تنے ہوئے تھے۔ چہرہ سرد و سپاٹ تھا۔ ہر جذبے سے عاری وہ نظر آتا تھا۔ 1 منٹ۔ زنیشا نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تھے کہ وہ کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں سے پسٹل نکالتے وہ زنیشا کی طرف بڑھا۔ زنیشا مجسم سی اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ اسے مارنے آیا تھا؟ ڈرو مت، یہ تمہارے لیے نہیں میری جان۔ تمہارا گندا خون بہا کر میں خود کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ پسٹل میری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ کیا پتا تم جیسی مکار عورت پر مجھ پر گولیاں ہی چلا دے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا۔ میرے خون کو گندا مت کہنا، ورنہ میں سچ میں مار دوں گی۔ وہ اس کی ایک ہی بات پر بلبلا گئی تھی۔ میرے باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہو، مجھ سے توقع رکھتی ہو میں تمہارے خون کو گندا بھی نہ کہوں۔ تمہارے رگوں میں بہتا غلیظ خون ہے۔ زنیشا شاہ، ارشمان شاہ کی بیٹی ہو یا کبیر خان کی، تمہیں تو خود نہیں پتا۔ وہ تیش و عالم سے پھکارا تھا۔ زنیشا کا ہاتھ اٹھتا زرق خانزادہ کا گال دہکا چکا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے زنیشا کو دیکھتے رہا۔ آنکھیں خون اگلتی رہیں۔ زنیشا شاہ،
گہرے سانس لیتے جواباً اسے صرف نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اب کی بار نگاہیں جھکی نہ تھی، وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل پہاڑ اس مرد کی دہشت سے لرزے تھے۔ زرق خانزادہ کا بھاری ہاتھ زنیشا کے گال پر اس کی انگلیوں کی گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ نیلا گال مزید نیلا ہوا تھا۔ زنیشا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کتنی ہی دیر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مقابل کا تھپڑ اس کا وجود ہلا گیا تھا۔ اور لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی کے ساتھ جا لگی، وہ شبنمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تھپڑ کچھ نہیں، تھپڑوں کے آگے جو میری بہن مرینا کو تم نے مروائے تھے، میرے باپ کو تم نے مارے۔ وہ اس کے قریب ہوتے گاڑی کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میں وہ زرق خانزادہ نہیں رہا جو تمہارا کتا بنا رہتا۔ میں تھپڑ ماروں یا مجھے گالیاں دو، مجھے لگتا تھا مجھ پر پھول برس رہے ہیں۔ وہ اس کی بھیگی شکوہ کنا آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرایا۔ اب انگلی سے چھوتی ہو تو زرق خانزادہ کو وہ بھی چپ جاتی ہے۔ کیسے چپتی ہے، ایسے چپتی ہے۔ وہ آہ بھرتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زنیشا شاہ اسے نم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ مقابل تبریز خان کا بیٹا تھا۔ وہ کیوں اس سے امیدیں رکھے ہوئی تھی، یہی سوچ رہی ہوں۔ میں تبریز خان کا بیٹا ہوں اور اسی کی طرح صفات۔ وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑ چکا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور گہرا مسکرایا۔ میں بھی کم و بیش ایسا ہی کچھ سوچ رہا ہوں۔ تم جیسی عورت کے کہنے پر آخر میں یہاں کیوں آیا؟ اس عورت نے میرے اعتبار کا خون کیا، میرے یقین کا گلا گھونٹا، مجھے استعمال کیا۔ وہ زخمی لہجے میں بولتے زنیشا کے سینے میں چرکے لگا رہا تھا۔ جس عورت نے مجھے ڈرگز دیے، دن رات مجھے استعمال کیا، مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب تک میرے ساتھ رہی ہر لفظ جھوٹ، ہر لفظ میں مکاری۔ تم سوچو ایک پل کے لیے اور بتاؤ میرا کیا قصور تھا؟ وہ دہکتے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ تم تبریز خان کے بیٹے ہو، تمہارا بس یہی قصور ہے۔ وہ شبنمی لہجے میں بولتے سسکی لے گئی تھی۔ نہیں، میرا قصور یہ نہیں ہے، میں اس انسان کا بیٹا ہوں جسے تم اپنے مورے بابا کا قاتل سمجھتی ہو۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں تمہاری طرح شاطر نہیں تھا۔ مجھے داؤ پیچ چالیں چلنا نہیں آتی۔ میں زاویار خانزادہ کی طرح ہوتا یا سمجھ لو میرے ہی باپ جیسا تو میں سمجھ جاتا تم عورت نہیں، ایک زہر ہو جو رگوں کو نیلا کر دیتی ہے۔ اگر سمجھ پاتا تو کبھی تمہارے جھوٹ تمہاری کسی شطرنج کا حصہ نہ بنتا۔ وہ اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے کہہ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں درد و کرب کا ایک جہاں تھا جو نیلی آنکھوں میں یکدم دکھنے لگا تھا، جو زنیشا کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ مانتے ہو پھر تم اپنے باپ جیسے نہیں ہو، یعنی کہ تمہارا باپ ایک شیطان ہے۔ وہ رو دی تھی۔ تم میری ایک بات کا جواب دو زنیشا۔ زرق خانزادہ اس کا سوال اگنور کرتے زنیشا سے مزید قریب ہوا۔ اس کی سانسوں سے زنیشا کو اپنی سانسوں کی آمد و رفت ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا، زنیشا ذرا سا ہلتی تو اس کے ہونٹ زرق خانزادہ کو چھو جاتے۔ وہ خواہش رکھتے ہوئے بھی اسے چھو نہ سکی تھی۔ یہ سب کچھ جو تم نے میرے ساتھ کیا، میں تمہارے ساتھ کرتا، میرے پاس اس سب کی وجہ بھی ہوتی۔ سمجھ لو کبیر خان نے میرے مورے بابا کا قتل کیا ہوتا، تم کیا کرتی؟ خدا نہ کرے یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ہو۔ وہ بے اختیار کہہ ہوتی، جس اذیت سے وہ گزری ایسا تو کسی کے ساتھ نہ ہو۔ مقابل کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ جواب دو ڈیمٹ۔ وہ غیظ و غضب سے چیخا تھا۔ میں تمہیں سمجھتی زرق، میں تمہارا ساتھ دیتی، میں اصل مجرم کو اس کے عبرت ناک انجام تک پہنچاتی۔ زنیشا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ زرق خانزادہ ہنسنے لگا۔ زنیشا حیرت و استعجاب سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اس کے گرد ہاتھ رکھے گردن چکائے ہنس رہا تھا۔ زرق، زنیشا کی نم آواز میں اسے پکارا۔ وہ ہنستے ہوئے پاگل لگ رہا تھا۔ اسے پینک اٹیک تو نہیں آیا، وہ گھبرائی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ زنیشا سے دور ہوتے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگا۔ زنیشا اسے الجھن بھری بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ تو مجھے سمجھتی؟ واٹ اے جوک! وہ ہنسی روکتے تالیاں بجاتے اپنی سرخ انگارہ اس پر گاڑ گیا تھا۔ یعنی تم اپنے باپ کبیر خان کو اپنے سامنے پٹتے ہوئے دیکھتی؟ میں کبیر خان کو تھپڑ مارتا، وہ بھی تمہارے سامنے، پھر بھی تم مجھ سے محبت کرتی؟ وہ دہکتے لہجے میں غرائے۔ میں تمہیں ڈرگز دیتا، تمہیں پاگل بناتا، میں تم سے بات بات پر جھوٹ بولتا، تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیتا، تمہارے اپنوں کو تکلیف دیتا، تم مجھے سمجھتی؟ واٹ اے جوک! وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زنیشا اس کی دہاڑ پر بری طرح کپ کپ آئی تھی۔ سرد یک بستہ ہوائیں سائیں سائیں کرنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زنیشا ڈرتے ہوئے گاڑی کے دروازے میں سمائی تھی۔ مقابل کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ زخمی شیر کی مانند تھا۔ عورت ہونے کا کریڈٹ مت لو، میرے سینے میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے جو تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے زنیشا، تمہیں میرا درد، میری تکلیف دکھائی نہیں دیتی، تمہیں احساس نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔
زرق خانزادہ کی آواز نم تھی، نقوش میں درد کھلنے لگا۔ میں تمہیں سمجھتی ہوں، مجھے احساس ہے جو میں نے کیا، مجھے بھی سمجھو۔ زرق میں نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتی زرق خانزادہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ زرق خانزادہ نے اس کے ہاتھ کسی اچھوت کی مانند جھٹکے تھے۔ زنیشا شاہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں تب سمجھتا جب تم مجھے سب کچھ پہلے سے بتاتی، مجھ سے شیئر کرتی، میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھتا، میرے بابا نے یہ سب کیا ہوتا، میں خود انہیں سزا دیتا، مگر اب نہیں۔ تم اپنا اعتبار، اپنا مقام کھو چکی ہو، میرے دل میں صرف تمہارے لیے نفرت ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتے پیچھے ہوا۔ زنیشا اس کی شال مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اگر تبریز خان سچ میں میرا مجرم ہوا، کل کو یہ سب تمہیں پتہ چلتا ہے، تم کیا کرو گے؟ اسے سزا دو گے کیا؟ زنیشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کاٹ ڈاڑ لہجے میں سوال کیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ طویل ہوا۔ وہ اسے سرسرخ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ زنیشا کی گرفت اس کی شال پر مضبوط ہونے کی لگی۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے شال سے ہٹاتے پیچھے ہوا۔ زنیشا بے سانس ہوئی تھی۔ وہ اسے مجسم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس عورت نے میرے اعتبار کا خون کر دیا، میری عزت، میری معصوم بہن کو استعمال کیا۔ اس عورت کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے درد سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اپنے قدم پیچھے بڑھاتا سور پھونک رہا تھا۔ زرق، تمہارے بابا نے میرے اپنوں کو مارا ہے۔ میرا یقین کرو، خدا کے لیے وہ درندہ ہے۔ وہ درد و کرب سے چیخی تھی۔ لاؤ ثبوت دکھاؤ میرے بابا کی بے رحمی۔ کیسے میں تم جیسی جھوٹی عورت پر اعتبار کروں؟ کیسے؟ وہ حلق کے بل گرجا تھا۔ مت کرو یقین مجھ پر، میں خود تبریز خان کی جان لوں گی، تم دیکھنا میں کیسے شیطان کے حلق سے سانسیں کھینچوں گی۔ وہ خونہ شام درندے کی مانند غرائی تھی۔ زرق خانزادہ کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ وہ ابھی بھی اس کے سامنے کھڑی اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ تیزی سے زنیشا کی طرف بڑھتے اس کی پیشانی پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ دل و دماغ صرف اس عورت کی جان لینا چاہ رہا تھا جو اس کے باپ کے بارے میں یہ سب بکواس کر رہی تھی۔ زنیشا کی اذیت بڑھی تھی۔ گلابی آنکھوں میں کرب گہرا ہوا تھا۔ مقابل کی نفرت سہنا آسان نہ تھا۔ مار ڈالوں گا تمہیں گھٹیا عورت، میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تھا۔ گولی چلی تھی۔ زنیشا شاہ کی آنکھیں خطرناک حد تک پھٹ گئی تھی۔ زرق خانزادہ کے قدم بے یقینی میں لڑکھڑا گئے تھے۔ زرق خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ اپنے بازو پر ہاتھ رکھ گیا تھا جہاں بازو کو چیرتی ہوئی گولی اندر تک اتر گئی تھی۔ خون ہی خون اس تاریک سڑک کو سرخ کرنے لگا۔ زنیشا سر نفی میں ہلاتے اس خون کو دیکھ رہی تھی۔ زرق خانزادہ نے کرب سے مسکراتے زنیشا کو دیکھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ یہ عورت یہی کر سکتی تھی، ہر بار ایک نیا زخم، ایک نیا درد۔ زنیشا نے دائیں طرف دیکھا۔ درخزی خانزادہ کے آدمی زرق خانزادہ پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ ثابت کر دیا تم نے، تم اعتبار کے قابل نہیں ہو۔ میں نے تو صرف پسٹل رکھی تھی، تم نے تو گولی ہی چلا تھی۔ وہ درد و کرب سے مسکرایا تھا۔ نیلی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ زنیشا بے جان سی سے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنسوؤں کے پار وہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اب میرا انتقام تم دیکھو گی زنیشا شاہ، تم دیکھو گی کیسے زرق خانزادہ اس سب کا دردناک انتقام تم سے لیتا ہے۔ زرق خانزادہ خونہ شام بھیڑیے کی مانند غرایا۔ زرق، میری بات سنو۔ وہ بکلاتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ بے اتنائی سے اس کی جان نکال لے گیا تھا۔ پاس مت آنا میرے، ورنہ اس بار میں سچ میں گولی چلا دوں گا۔ وہ اس پر پسٹل تان گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کے آدمی زرق خانزادہ کی طرف تیزی سے بڑھے، بندوقے کے گھوڑے چڑھے۔ رک جاؤ تم سب، زنیشا غصے سے چیخی تھی، مگر وہ چاروں طرف سے زرق خانزادہ کو گھیر چکے تھے۔ زنیشا سر نفی میں ہلاتی جا رہی تھی۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ تم تنہا سڑک پر کھڑی ہو، کتنے اچھے سے جھوٹ بولتی ہو تم۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہنس رہا تھا۔ زنیشا بے بسی سے شدت گریہ سے رو دی تھی۔ جب جب تم میرے پاس آتی ہو مجھے زخم ملتے ہیں، انسان ہوں میں بھی، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ رو دیا تھا۔ زنیشا شاہ بھی بلک بلک کر رو دی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سختی سے گرایا تھا۔ اگر تم خود چاہو گی تو 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ بازو پر ہاتھ رکھتے دانت پر دانت جمائے کہہ رہا تھا۔ خون اس کی شال کو بھگوتا رہا۔ زنیشا کے بہتے آنسوں میں روانی آتی گئی۔ میں چاہوں پھر بھی تم کیسے مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے کپکپاتے ہونٹ بے آواز ہلنے لگی۔ لیکن اب میں تمہارا نہیں رہوں گا، زرق خانزادہ تمہارا نہیں رہے گا۔ وہ زنیشا شاہ کو قہربار نگاہوں سے گھورتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تاریک سڑک اس کے خون سے داغدار ہوتی رہی۔ زنیشا بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ یکدم وہ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگی تھی۔ کیا مطلب ہے زرق اس بات کا؟ وہ اس کے مقابل آتی اس کی شال مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ تم سے انتقام لینا کیسے لینا ہے میں جانتی ہوں۔ وہ صفاقی سے مسکراتے اسے بے دردی سے سڑک پر دھکا دے گیا تھا۔
وہ اوندھے منہ سڑک پر گری تھی۔ زرق خانزادہ کے خون سے اس کی سرمئی رنگ کی شال داغدار ہو گئی تھی۔ گارڈز تیزی سے زرق خانزادہ کی طرف بڑھے۔ پیچھے ہٹو، خبردار اسے چھوا بھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہنسیانی چیخی تھی، ڈرامے باز عورت، داد دیتا ہوں تمہاری ایکٹنگ پر، تڑپتی تو ایسے ہے جیسے مجھ پر مرتی ہو۔ زرق خانزادہ تالیاں بجاتے ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ وہ ونڈو سکرین سے اسے تیش و عالم سے دیکھتے اپنی گاڑی ریورس گیئر پر ڈال گیا تھا۔ نگاہوں کی کاٹ بڑھتی رہی۔ زنیشا شاہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی رہی۔ وہ نگاہوں سے دور ہوتے زنیشا کی جان حلق سے نکال رہا تھا۔ وہ گاڑی موڑتے بھگا لے گیا تھا۔ زنیشا ہذیانی چیخیں مارتی رہی۔ اس تاریک سڑک پر اس کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ اپنے مورے بابا کے بعد وہ زرق خانزادہ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی محبت اسے کمزور کر رہی تھی۔ اسے اپنا انتقام لینا تھا، مگر زرق خانزادہ نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے اسے ٹھنڈی تارکول سڑک پر بیٹھی رہی۔ یخ بستہ ہواؤں کی جلن بڑھتی گئی۔ انتقام ہر حال میں لوں گی، مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ہو، صرف میرے ہو تم۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا گئی تھی۔ گلابی آنکھوں میں انتقام تھا۔ درخزی خانزادہ کے آدمی اس کے گرد سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ زمین سے اٹھتی ان لوگوں کی طرف بڑھی۔ تم میں سے گولی کس نے چلائی تھی؟ وہ درشتی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے گولی چلائی، خان کا حکم تھا۔ سجاول آگے آیا تھا۔ سجاول کے گال پر زنیشا کی انگلیاں چھپی تھی۔ دانت پر دانت چمائے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ عورت سے تھپڑ کھانا سے کاٹ گیا تھا۔ آئندہ تم میں سے کسی نے زرق کو ذرا سی بھی تکلیف دی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ زنیشا شاہ ایسا کر سکتی ہے، آزما کر دیکھ لینا۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ سرمئی شال پر زرق خانزادہ کا خون چمکتا رہا۔ درخزے کے آدمی خود پر قابو پاتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اپنی گاڑی زنیشا کے پیچھے لگائی تھی۔ زنیشا شاہ کی گاڑی حویلی کے کارپوش میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ درخزے خانزادہ صوفے پر بیٹھا تھا، زنیشا کے گرد لپٹی سرمئی شال خود پر لپٹے دیکھے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زنیشا اپنے گرد سے شال اتارتے درخزے خانزادہ کے قدموں میں پھینک چکی تھی۔ وہ وہیں پر رک گیا تھا۔ زرق پر گولی چلوانے کی ہمت کیسی ہوئی آپ کی؟ کیسے میرے شوہر پر گولی چلا سکتے ہیں آپ؟ وہ درخزے کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹہری نفرت درخزے خانزادہ کے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی۔ وہ تم پر پسٹل رکھ کر کھڑا تھا، میرے آدمی اسے نہ مارتے وہ تمہیں مار دیتا۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی میری بہن پر پسٹل رکھنے کی؟ جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا، وہ تندو تیز لہجے میں بول کے آگے ہوا۔ رک جائیں لالا، میرے قریب مت آئیے گا۔ زنیشا اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ درخزے خانزادہ لب بھینچے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ میرے لیے زرق میری زندگی ہے، میرا دھوکہ، اور دھوکہ میں نے اسے دیا تھا، استعمال اس کا میں نے کیا تھا۔ میری اور زرق کی کہانی میں معصوم صرف زرق ہے لالا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے زرق پر گولی چلوا کر۔ وہ اپنے آنسوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے کہہ رہی تھی۔ اس کے کال پر تازہ انگلیوں کا نشان درخزے کے خون کو سبز کرتا رہا۔ خون کی کھولن بڑھتی گئی۔ زرق خانزادہ کے سینے پر گولی نہ مارنے کا افسوس بڑھتا رہا۔ اچھا خاصا موقع گوا دیا۔ اس کہانی میں زرق کیسے معصوم ہو سکتا ہے؟ وہ زنیشا کے نیلے گال کو دیکھتے سوچ رہا تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی۔ گال پر کس کی انگلیوں کا نشان ہے؟ درخزے خانزادہ کے سوال پر وہ زرد ہوئی تھی۔ وہ نگاہیں چکا گئی۔ آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ توقف کے بعد سر اٹھائے کہا تھا، بہن ہو تم میری، مجھے تمہاری ہر بات سے غرض ہے۔ غرض صرف مجھے ہے۔ میری بہن کو کوئی انگلی سے چھوئے گا، انجام تو یہی ہوگا۔ درخزے خانزادہ کے لہجے کی ٹھنڈک زنیشا کی روح میں اتری تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت غیظ و غضب سے دہک رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا یہ نشان کیسے آیا۔ زنیشا کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ درخزے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے سے شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں اس بغیرت کو جس نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، لہجہ انتقام کی آگ لیے ہوئے تھا۔ میں اپنا انتقام خود لوں گی۔ میرے معاملات میں آئندہ نہ بھولیے گا۔ وہ انگشت شہادت اٹھائے اسے وارن کر گئی تھی۔ درخزے کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹاتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کون سا انتقام؟ کیسا انتقام؟ وہ مٹھیاں بھینچتے زنیشا کے پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے رہا۔ وہ زینے عبور کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخزے سرمئی شال اوڑھاتے آتش دان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شال آگ کی نظر کی گئی۔ اسے ذرا برابر افسوس نہیں تھا۔ زرق خانزادہ کا خون بہا اس کی بہن کو تکلیف دینے والے اس سے زیادہ حقدار تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے سگریٹ جلائے وہ اپنے فیورٹ مشغلے میں مصروف ہو گیا تھا۔ زرق خانزادہ کی گاڑی حویلی کے کارپوش میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بازو پر بینڈج ہوئی تھی۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ وہ آنکھیں موندے کافی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔
زنیشا شاہ آج سے اس کے لیے غیر تھی، دل میں پنپتے ہر جذبے پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ اس عورت کے لیے کھلونا تھا تو آج اسے وہ عورت بھی اس کے لیے کھلونا ہی سہی، جسے تڑپتے وہ دیکھنا اب آرزو تھی۔ ایک یہی انتقام اس کی نیلی آنکھوں میں دوڑ رہا تھا۔ اب ہر صورت اس عورت کو برباد کرنا تھا جس نے اسے برباد کر دیا تھا۔ زرق خانزادہ گاڑی سے نکلتے ہوئے داخلی دروازے سے مردانے داخل ہوا۔ مردانے کے وسط میں تبریز خان ٹہلتے ہوئے نظر آیا۔ زرق خانزادہ کے بازو پر بینڈیج ہوئی دیکھ کر وہ زرق خانزادہ کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہوا زرق؟ کچھ نہیں بابا، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھ گیا تھا۔ زرق، تبریز کی بھاری پکار پر زرق خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ جی؟ زرق خانزادہ پلٹ گیا تھا۔ تبریز خان اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے زنیشا کے مورے بابا کو قتل کیا؟ تبریز خان کے سوال پر زرق خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ اگر مجھے ایسا لگتا تو میں یہاں کبھی نہ ہوتا بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا۔ زرق خانزادہ کی بات پر تبریز خان کی گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ زنیشا کے اقدام میں اس کا ساتھ بھی دیتے۔ تبریز خان کے خشک لہجے میں ایک اور سوال کیا۔ وہ عورت میرے لیے اب کچھ معنی نہیں رکھتی، اس کے انتقام، اس کے درد سے میرا کیا واسطہ؟ وہ تلخی سے مسکرایا تھا، بازو پر ہاتھ رکھا۔ جہاں سے اٹھتا درد دل میں اتر رہا تھا۔ وہ عورت اس کے لیے بے رحم تھی تو وہ کیسے اس کے لیے رحم دل ہو سکتا تھا؟ میں قسم کھاتا ہوں زرق، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ تم کہو تو میں قرآن بھی اٹھا سکتا ہوں، تبریز خان بہتے آنسوؤں سے کہہ رہا تھا۔ زرق خانزادہ نگاہیں جھکائے اپنے لب کاٹنے لگا۔ اس کے بے قصور باپ پر اس عورت نے ہاتھ اٹھایا، وہ مٹھیاں دبوچ کیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں زرق، میرا یقین کرو، میں کل کا سورج نہ دیکھوں اگر میں جھوٹ بولوں۔ ارشمان شاہ نے زنیشا کو میرے خلاف استعمال کیا، اسے ارشمان شاہ نے جو دکھایا، جو کہا، اس پر یقین کرتی رہی۔ میرے ساتھ اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ تبریز خان کے شانے پر ایک ہاتھ رکھتے وہ رو دیا تھا۔ تبریز خان کے آنکھ سے گرتے آنسو زرق خانزادہ کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ نگاہیں اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ زنیشا عورت کے نام پر دھبا ہے زرق، جس نے تمہارے باپ کو مارا، تمہارے بچے کو مارا، تمہاری بہن کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ اگر اس کی سچائی سامنے نہ آتی وہ مدینہ خان کو جان سے مار ڈالتی تھی۔ تبریز خان زادہ کی جھکی نگاہیں دیکھتے کمینگی سے مسکرایا۔ زرق خانزادہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ تبریز کے لفظ اسے سبز کر رہے تھے، اس کی روح بھی جیسے کرلا رہی تھی۔ اس بے رحم عورت نے کیا کیا سب یاد آنے لگا تھا، وہ بھولا ہی کہاں تھا۔ زرق خانزادہ کا جسم کپکپانے لگا۔ زنیشا کو طلاق دے دو، وہ تمہارے قابل نہیں رہی۔ اس جیسی شاطر معلوم لڑکی کو میں کبھی تمہاری زندگی میں واپس آنے دوں گا۔ تبریز خان زرق خانزادہ کی سماعتوں میں زہر اتارتا چلا گیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دیا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی مجرم تھی اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی کچھ گھنٹوں کی مسافت طے کرتے آن رکی تھی۔ وہ دونوں فجر کے اذانوں کے وقت گہری تاریکی میں ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے۔ عائشہ حیرانگی سے اسے آنکھیں پھیلائے اس کی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ برف ہی برف اس کی وادی میں گری تھی، سب کچھ سفید تھا، سڑکیں، درخت، سب آس پاس گھنے سندل کے درختوں کا جھنڈ تھا، وہ بھی برف کی چادر سے ڈھکے تھے۔ یہ ایئرپورٹ ہے کیا؟ عائش کی لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ عائش نے گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ منہ پر رکھ کے اپنی مخصوص سٹائل میں ہنس رہا تھا۔ وہ جب بھی بہت زیادہ ہنستا تو ایسے ہی ہنستا تھا۔ عائش ورتا حیرت میں تھی۔ وہ تو اسے موریشس لے جانے کے لیے نکلا تھا، مگر وہ اسے کہاں لے آیا تھا؟ اس مرد کو وہ مرتے دم تک نہیں سمجھ سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ کو سمجھنا مشکل ترین امر تھا۔ سردار زاویار ایک مشکل مرد تھا۔ وہ ہنسی روک کر عائش کی طرف دیکھنے لگا۔ سے آنکھوں میں کچھ ایسا تھا، وہ گھبرا رہی تھی۔ بے وقوف ہو تم عائش خانزادہ؟ وہ پراسراریت سے مسکراتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ عائش بھی ناچار گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ ان برف سے ڈھکی سڑکوں پر قدم رکھ رہی تھی، اس کے پیر اس برف میں دھنس رہے تھے۔ عائش نے خوفزدہ ہوتے آنکھیں پھیلائی تھی۔ وہ اسے جیسے قبرستان لے آیا تھا۔ چاروں طرف سکوت اور ہو کا عالم تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس مرد کے ساتھ یہاں رہے گی؟ عائش کا وجود پسینے سے تر ہونے لگا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے آگے چلنے لگا۔ سیاہ جینز پر سیاہ شرٹ، اس پر سیاہی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا تھا یہیں کسی اونچے ٹیلے سے چھلانگ لگاتے۔ حویلی کے کمرے میں بھی تو اسی مرد کی بادشاہت تھی، جو کرے کون اسے روک سکتا تھا؟ یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.